ایران کے امریکی اور اسرائیلی جارحیت اور سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد اسرائیل سمیت امریکی تنصیبات پر حملے جاری۔ اسرائیلی شہر بیرشیبا میں ایرانی میزائل خیبر سے حملہ، نیتن یاہو کی ہلاکت کی غیر مصدقہ اطلاعات۔ پاسداران انقلاب نے آج کویت میں امریکہ کے متعدد طیارے گرا دیے۔ کویت کی وزارت دفاع اور امریکی سینٹ کام کی طیارے گرنے کی تصدیق۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید کر دی۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی نے بھی دشمن کو دو ٹوک پیغام دیا کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خوف قبروں میں دفن ہو جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت، ایرانی سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنئی کی اہلیہ بھی شہید ہو گئیں۔ آیت اللہ سید علی خامنئی کی اہلیہ منصورہ خجستہ باقرزادہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں زخمی ہوئی تھی۔ ان سے قبل شہید آیت اللہ سید علی خامنئی کے ساتھ ان کی بیٹی، داماد، نواسہ اور نواسی بھی شہید ہوئے۔ طالبان رجیم نے ریڈ لائن کراس کر کے دیکھ لیا، پاکستان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ صدر زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہماری افواج نے معرکہ حق میں بھارتی حملے کو تاریخی فتح میں بدل دیا۔ بھارت نے افغانستان کے ذریعے پروکسی کارروائیوں میں اضافہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں سفرا کو ایران اور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ کہا کہ خلیجی ملکوں پر ایرانی حملے افسوسناک ہیں۔ پاکستان مذاکرات کا حامی ہے، تمام تر توجہ کشیدگی کم کرانے پر مرکوز ہے۔ افغانستان سے مطالبہ ہے کہ اپنی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ جی ٹی وی نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن عرفان رمضان کی مقبولیت برقرار۔ ثنا خواں فرحان علی وارث ٹرانسمیشن کے میزبان، شیف گلزار کی مزے کے پکوان بنانے کی ترکیب۔ ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے میزبان محمد ولید شیخ، علماء کرام کی رمضان کے دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت سمیٹنے کا موقع، سچی توبہ اور استغفار اور حقوق العباد کے موضوعات پر گفتگو، حمد و نعت خوانوں کے خصوصی کلام۔ خصوصی افطار ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 1 بجے سے افطار تک صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور رزق کی مانیٹرنگ کے لیے 18 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی میں توانائی، تعلیمی وزراء سمیت گورنر شامل۔ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اسٹاک پر نظر رکھے گی۔ مشرق وسطی میں جنگ، دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھوچال، پاکستانی اسٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی۔ 100 انڈیکس میں 15,000 پوائنٹس کی کمی، 1,68,000 1,53,000 پوائنٹس پر آ گیا۔ بمبئی اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 967 پوائنٹس کم ہو کر 80,320 پر آ گیا۔ ہانگ کانگ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی سے مارکیٹ 2% گر گئی۔ تائیوان اسٹاک مارکیٹ میں بھی 2.3% کمی کے ساتھ کاروبار شروع ہوا۔ جاپانی اسٹاک مارکیٹ میں بھی انڈیکس 1.5% گر گیا۔ شنگھائی اسٹاک مارکیٹ 0.27% کمی کے ساتھ کھلی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کی نئی قیادت سے مذاکرات کرنے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار کے مطابق امریکی صدر ایران کی نئی قیادت سے مذاکرات کے لیے آمادہ۔ ٹرمپ نے ایک امریکی جریدے کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ وہ نئے ایرانی رہنما سے بات کرنے پر راضی ہیں۔ دعویٰ کیا کہ ایران کے نئے رہنما بھی ان سے بات چیت کے خواہش مند ہیں۔ 1 سے 2 دن میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا جائے گا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں۔ علی رضا عرافی ایرانی سپریم لیڈر کے فرائض انجام دینے والے عبوری کونسل کے رکن مقرر کر دیے گئے۔ 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ احمد واحدی کو پاسداران انقلاب کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا۔ انسانیت کے قاتل مودی اور نیتن یاہو کی دوستی، بھارت اور اسرائیل کی خطے میں بڑی جنگ کی سازشیں، ایران پر اسرائیلی حملے میں مودی کی غیر مشروط تائید بھی شامل، بھارت کی نام نہاد غیر جانبداری کے جھوٹے دعووں کا پول کھول دیا۔ بھارت میں اپوزیشن جماعتوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی کے دورے نے ایران پر فضائی حملوں کی تائید کا تاثر دے کر خطے میں بحران کو جنم دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت، پاکستان بھر میں شدید عوامی رد عمل۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں، احتجاجی مظاہرے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر میں دفعہ 144 میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی آج بند۔ کراچی یونیورسٹی اور سید یونیورسٹی میں آج تعلیمی سرگرمیاں معطل، امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ سندھ میں ہندو برادری کی جانب سے بھی سوگ کا اعلان، مذہبی تہوار ہولی نہ منانے کا اعلان کر دیا، تقریبات ملتوی کر دیے۔ امریکہ اسرائیل کا ایران پر دھاوا، مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال، معیشت پر منفی اثرات پڑنے لگے۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروز کی قیمت 13% بڑھ کر $82 بیرل تک پہنچ گئی۔
امریکی کروڈ آئل کی قیمت میں بھی 12% اضافہ ریکارڈ، سونے کی قیمتوں میں 2% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور رسد کی مانیٹرنگ کے لیے 18 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی میں توانائی، پیٹرولیم، وزراء سمیت گورنر شامل۔ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں، اسٹاک پر نظر رکھے گی، طلب و رسد کا روزانہ جائزہ لے گی۔ وزیراعظم کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پارلیمنٹ کی دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس آج سپہر 3 بجے ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہر پارلیمانی سال کے آغاز پر بلایا جاتا ہے۔ اجلاس سے صدر مملکت کا خطاب آئینی تقاضا ہے۔ آصف علی زرداری بطور صدر پاکستان مشترکہ اجلاس سے 9ویں مرتبہ خطاب کریں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے مشترکہ اجلاس کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ روس ملتوی، اعلیٰ سطح کے وفد کو وزیراعظم کے ہمراہ روس کا دورہ کرنا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، ایران پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے اور ہمیں رنج ہے۔ پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے ایران کے خلاف حملے کی مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہر مسلمان اس وقت دکھی اور اشکبار ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم سب ایک ہیں۔ پاکستانی سائبر فورس کا بھارت پر جوابی حملہ، بھارتی چینل پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے چلنے لگے۔ پاکستانی سائبر فورس نے کامیابی سے بھارتی چینل ABP نیوز کو ہیک کر لیا۔ بھارتی چینل ABP نیوز پر پاکستانی فوج کا مواد چلنے لگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خطاب کے اقتباسات بھی نشر ہوئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا پہلا روز، سرمایہ کاروں کو معاشی جھٹکا۔ مارکیٹ کے آغاز کے ساتھ ہی شدید مندی، 100 انڈیکس میں 15,000 پوائنٹس کی کمی، 1,68,000 سے 1,53,000 پوائنٹس پر آ گیا۔ انڈیکس کی 1,53,661 پر ٹریڈنگ جاری۔ ہر صوبے کی ثقافت قابل احترام اور ملک کی پہچان ہے۔ پھول الگ صحیح لیکن گلدستہ ایک ہے۔ بلوچ ثقافت بہت دلکش، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلوچ ثقافت کے دن پر پیغام، کا باوقار سفید پگڑی، بلوچی کڑھائی سے مزین ملبوسات، بلوچی رقص بھاتے ہیں۔ بلوچ ثقافت محبت، بہادری اور مہمان نوازی کی علامت ہے۔ اور GTV نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن عرفان رمضان۔ عرفان رمضان کی مقبولیت برقرار، ثنا خواہ فرحان علی وارث ٹرانسمیشن کے میزبان، شیف گلزار کے مزے کے پکوان بنانے کی ترکیب۔ ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے میزبان محمد ولید شیخ، علماء کرام کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت اور مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو، حمد و نعت خانوں کے خصوصی کلام۔ خصوصی افطار ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 1 بجے سے افطار تک، صرف GTV نیوز پر۔